قرآن مجلس کے بزم قرآن کی جو تنظیم ہے، اس کے زیر سایہ یہ ہمارا آج 297 پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ یہ بزم ہمارے بزرگوں نے 5 افراد نے مل کے اس بزم کو ترتیب دیا، جن میں محترم جناب ڈاکٹر عبدالحسیب چودھری صاحب، پروفیسر عبداللہ کلیم صاحب، محترم جناب حافظ حفظ الرحمن لکھوی حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب چودھری عبدالغفار صاحب، پروفیسر عبدالجبار صاحب، یہ بانیان ہیں اس بزم کے، جن میں سے 3 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 2 احباب محترم جناب حافظ حفظ الرحمن لکھوی حافظہ اللہ تعالی اور محترم جناب چودھری عبدالغفار صاحب حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور ہمارا یہ شاہ صاحب کی بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ 2013 سے لے کے مسلسل یہ 2025 ہے، تو شاہ صاحب 13 مرتبہ 13 سال سے اس پروگرام کی، اس ادارے کی، اس بزم کی زینت بنتے ہیں۔ تاخیر دعوت سخن پیش کرتا ہوں محترم جناب علامہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، سربراہ متحدہ جمعیت اہل حدیث، ممبر نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، میں دعوت دیتا ہوں اپنے پرمغز خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں گے محترم جناب ڈاکٹر سید علامہ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ہر قسم کی حمد و ثنا
بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ آج مجھے ایک طویل سفر کرنے کے بعد، بڑی بھاگ دوڑ کے بعد، اپنی خاص رحمت اور توفیق کے ساتھ، میں اس وقت کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس کم وقت میں مجھے اللہ پاک نے آپ تک پہنچایا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں وعدہ خلافی کی خطا سے محفوظ رہا۔ کچھ تاخیر مجھے ہوئی پہنچنے میں، اللہ آپ کو انتظار کی جو آپ نے زحمت اٹھائی اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں نے، ساتھیوں نے، رفقاء نے، بزرگوں نے جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس پروگرام کا انتظام، انعقاد اور اہتمام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ وہ ہمارے تمام پاکیزہ مقاصد پورے فرمائے۔ بلا شبہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ویسے تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، محبت ہے، اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم پورا سال ہی نبی پاک کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ روزانہ جب بھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں پڑھتے ہیں تو ہر دعا پڑھتے ہوئے نبی پاک ہمیں یاد آتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا سارا طریقہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے خود سکھایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو اپنے نبی کا ذکر خود بلند فرما دیا۔ وہ اتنا بلند ذکر ہے، لیکن خاص طور پر جیسے ماہ رمضان آتا ہے تو رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے ہر مسجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہیں، روزوں کے مسائل اور احکام اور فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز تراویح کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک کی اہمیت اور فضائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دعوت افطار، صلہ رحمی، ایسے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حج بیت اللہ کا جب مہینہ آتا ہے ذوالحجہ تو اس کی مناسبت سے علماء کرام حج بیت اللہ کی فرضیت کو بیان کرتے ہیں، اس کا اسلام کے ایک رکن ہونا بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت چونکہ ربیع الاول میں ہوئی تو اس مناسبت سے بھی پوری دنیا میں مسلمان نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ کے آداب بیان کیے جاتے ہیں، آپ سے محبت کے تقاضے بیان کیے جاتے ہیں، آپ پر دروشی پڑھنے کی جو فضیلت ہے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے جو اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبے میں اگر کسی کی زندگانی میں ہے تو اس ہستی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی صحابہ کرام کو اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری نماز تمہارے لیے نمونہ، اپنی نمازوں کو میری نماز جیسا بناؤ۔ حج بیت اللہ کیا تو فرمایا خذو انی مناسککم، مناسک حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، میرے حج کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جب 22.5 لاکھ مربع میل حکمران تھے، خلیفہ راشد تھے، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے سامنے آئے، چومنے لگے تو فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث مروی ہے، یہ روایت مذکور ہے، فرمایا انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ میرا عقیدہ یہ ہے تو بڑا مقدس ہے، بڑا مبارک ہے، مگر حجر اسود تو مقدس اور مبارک ہونے کے باوجود نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ پھر میں تجھے چوم کیوں رہا ہوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ تمہیں چوم رہے تھے، اگر آقا کو نہ دیکھا ہوتا تمہیں چومتے ہوئے ما قبلتک، میں کبھی نہ چومتا۔ نبی پاک کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے دین، ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے دلیل۔ جو نبی پاک نے کیا ہم وہ کرنے کے پابند۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہے، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، جو میں نے کیا جس انداز سے کیا اس کو اسی انداز سے تم کرو، پھر میں تمہیں اللہ کی طرف سے گارنٹی دے رہا ہوں یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنے محب نہیں اٹھا کر محبوب بنا لے گا، تمہاری ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، ہم اس کے پابند ہیں، اور یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میرے محبوب کی جو سنت ہے، میرے محبوب کی جو سیرت ہے، جو میرے محبوب کی ادائیں ہیں،
اللہ فرماتے الہدا، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. میرے نبی پاک کا جو انداز ہے، جو منہج ہے، جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، فرمایا الہدا، وہ ہدایت کا سرچشمہ. اور یہ سرچشمہ ہدایت قیامت تک کے لیے ہے. کب تک کے لیے ہے؟ مل کے بولنے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا بوئست انا والساعۃ کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح کیا ہوا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے، فرمایا اسی طرح میری نبوت اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی کی نبوت اور رسالت حائل نہیں ہوگی. میری نبوت کا سکہ، میری پیغمبری کا سکہ قیامت تک چلے گا. لیکن پہلے جب انسان بگڑ جاتے تھے، اللہ ان کی رہبری کے لیے، سیادت کے لیے، ان کے لیے نمونہ بنانے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی قیادت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ نبی بھیجتے تھے، پیغمبر بھیجتے تھے. مگر آمینہ کے لال کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے. کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی درمیان میں رسول نہیں. اب نبوت چلنی ہے تو کس کی؟ آمینہ کے لال کی، عبداللہ کے چاند کی، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ السلام کی. یہی ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے. لیکن قیامت تک جو لوگ آئیں گے جن میں بگاڑ ہوگا، جو اصلاح کے محتاج ہوں گے، جن کی تربیت رہنمائی کی ضرورت ہوگی، وہ کام پھر کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، فرمایا میرے محبوب آپ کی نسبت کی برکت سے ہم نے آپ کی امت کو اٹھا کر عام امتوں سے بلند کر کے یہ فرما دیا کہ کنتم خیر امت، ہم نے اس امت کو ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے. اخرجت للناس، پہلے انسانوں کی اصلاح کے لیے ہم نبی بھیجتے تھے، اب قیامت تک آپ کی امت بگڑے انسانوں کی اصلاح کر کے دکھائے گی. یعنی جو کام نبی کرتے تھے نبی ہو کر، اب وہ کام نبی کی امت کرے گی امتی ہو کر. اس بات کو سمجھیں، پہلے جو کام نبی کرتے تھے نبی ہو کر، انسانوں کی اصلاح، تربیت، رہبری، رہنمائی، فرمایا یہ نبی تو نہیں ہوں گے، میرے محبوب کے امتی ہوں گے، یہ امتی. لیکن اللہ ان سے کام اصلاح انسانیت کا لے گا. انسانوں کے رہبر، انسانوں کے رہنما، انسانوں کے معلم، انسانوں کے مزکی اللہ نے مجھے آپ کو بنا کر بھیجا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. آپ تھک تو نہیں گئے؟ کیوں جناب؟ چونکہ انتظار بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے، انسان کو بڑا مضطرب کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر، اداری کا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سید زیادہ شاہ
بخاری. اللہ کی قسم دین میں اتنی برکت اور تاثیر ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں نے آج جب محسوس کیا کہ میں پہنچ نہیں پاؤں گا، کم از کم مجھے جو گوگل بتا رہا تھا نا وہ یہ بتا رہا کہ 10:25-30 میں میں ارنالہ خرد پہنچوں گا. تو میں نے اللہ پاک سے نبی پاک کی وہ دعا پہلے بھی میں نے وہ پڑھی ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے بڑی توجہ سے پڑھی. ڈاکٹر صاحب نبی پاک کی دعا ہے، اللہ اکبر. نبی پاک اس دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ جو سفر کی دعائیں، ان میں ایک دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ یا اللہ اللہم حوّن علینا سفرنا ھذا وطوِ عنا بعدا. یا اللہ اس سفر کو آسان کر دے اور اس کا جو بودھ ہے، دوری ہے، اس کو لپیٹ دے. جب میں نے اس دعا کو توجہ سے کیا نا تو پھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے مجھے وہ راستے عطا کیے جو میں نے کبھی وہ سفر نہیں کیا. ایسے لگا کہ جیسے میں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور یہاں پہ پہنچ گیا. اسلام آباد سے لے کر نالہ خرد تک 1-2 فٹ کے سوا مجھے کوئی راستے میں جگہ خراب نہیں ملی. اللہ نے ساری نئی سڑک مجھے عطا ہے. اللہ کے گھر میں مبالغے کے بغیر کہہ رہا ہوں، توجہ سے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کے تو دیکھو. تو میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ میں قرآن پڑھتا جاؤں گا اور آپ سنتے جائیں گے، ہم سب کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں اگر اس امت نے فلاح پانی ہے تو ان کا طریقہ یہ اپنانا ان کو ہوگا کہ اپنے اندر ایسے لوگ تیار رکھیں جو انسانوں کی رہبری کا کام کرتے رہیں، خیر کی دعوت، بلائی کی دعوت دیتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ وہ خیر کی دعوت دینے کے لیے بھی ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے. پوری آپ کی زندگی ہماری اسوہ حسن ہے. اس ربیع الاول میں ہماری ریاست پاکستان نے، پاکستان کے ہمارے بڑوں نے، حکومت نے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ممبر و محراب کے وارث ہیں، آپ ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ 70% نوجوان، میں پہلے بھی آپ سے شاید عرض کر چکا ہوں، دنیا کے کسی ملک میں ان کی جو پبلک ہے، عوام ہے، وہاں 70% نوجوان کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس 6% نوجوان ہیں، کسی کے پاس 14% ہے، کسی کے پاس 32% ہے. دنیا میں صرف ایک ملک ہے، ایک ملک کہ جہاں 70% نوجوان ہے، وہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ذرائع ابلاغ، کیا لفظ؟ ذرائع ابلاغ، ان کا اچھا استعمال، مثبت استعمال، معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال، انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کیسے ہوتا ہے؟ ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ یہ بیان کریں. تو میں اس لیے آج کوشش کروں گا انشاءاللہ، جیسے میرے عزیز بھائی فاضل بھائی نے مجھے تو خود یاد نہیں رہتا، یہ بتایا کہ شاید 2013 سے میں نے یہاں پہ آنا شروع کیا. پروفیسر عبدالجبار، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آج سارے راستے مجھے وہ یاد بار بار آ رہے تھے، اکثر مجھے ان کا فون آیا کرتا تھا. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. ان کے رفقاء، ان کی نشانیاں، چودھری عبدالغفار صاحب، ڈاکٹر اظہر محمود صاحب، ہمارے بہت پیارے فاضل بھائی مولانا حافظ حفظ الرحمان صاحب حافظہم اللہ تعالی، اللہ ان سب کو سلامت رکھے.
اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. جو میرے بھائی دائیں بائیں تشریف فرما, اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. ڈاکٹر سید اسامہ بخاری آپ کے بھتیجے, میں خاص طور پہ آج ان کے لیے آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو ہمت دی کہ اتنی سبک رفتاری سے یہ مجھے یہاں پہ لے کے آئیں. اللہ کی توفیق سے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ذرائع ابلاغ جس طرح استعمال کیے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ, ہمارے لیے بہترین ابلاغ ہوتا ہے پہنچانا. جیسے تبلیغ, ابلاغ تبلیغ ان کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. ذرائع ذریعہ کی جمع کہ پہنچانے کے ذریعے طریقے, جس کو ہم آج اپنی زبان میں میڈیا کہتے ہیں. میڈیا میڈیم کی جمع ہے, اور میڈیا کا مطلب ہی ہوتا ہے طریقہ اور ذریعہ قسم. تو میڈیا اور ذرائع ابلاغ, آج ہم نے ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ پہلا تو ہم نے یہ سمجھنا کہ ابلاغ ہم نے کس کا کرنا ہے, کس چیز کا ہم نے ابلاغ کرنا ہے. ہم نبی پاک کے جانشین ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علمبردار ہیں, ہم اس کا ابلاغ کرنے کے پابند ہیں. اس بات کو سمجھ لیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں انسانوں کے لیے بھیجا کہ تم نے وہاں جا کر ابلاغ کرنا ہے. اور ابلاغ کیا کرنا ہے, کیا پہنچانا ہے؟ الامر بالمعروف, معروف پہنچانا ہے, نیکی کا پیغام پہنچانا ہے, برائیوں سے باز آنے کا پیغام پہنچانا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا, آپ نے علماء سے جملہ کئی بار سنا ہوگا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ فرماتے بلغوا عنی ولو آیۃ. اور میرے صحابہ, اگر تم میں سے کسی کو ایک آیت بھی یاد رہے, یعنی کوئی میری ایک بات, ایک حدیث, ایک خطبہ, میرا کوئی ایک فرمان, دین کا کوئی ایک امر یاد رہے, تو بلغوا عنی, تم اس کو پہنچانے کے پابند ہو, اس کے ابلاغ کی ذمہ دار ہو. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ, جو تم میں شاہد ہے, موجود ہے, حاضر ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, وہ غائب جو یہاں موجود نہیں ہیں, ابھی پیدا نہیں ہوئے, آنے والے, ان تک انہوں نے پہنچانا ہے. 1400 سال گزر گئے, الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے. جو آج نسل موجود ہیں, ان تک ابلاغ کیے ان کے بڑوں نے, ان تک ان کے بڑوں نے, چلتے چلتے یہ سلسلہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچا, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا. کہہ دے انشاءاللہ, بلند آواز سے کہہ دے انشاءاللہ. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا, یا ایھا الرسول, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بلغ ما انزل الیک, ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ فرماتے ہیں میرے رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام, بلغ ما انزل الیک من ربک, جو دین کا پیغام تیرے رب نے آپ پہ نازل کر دیا, آپ اس کے ابلاغ کے پابند ہیں, آپ اس کا ابلاغ کرنے کے پابند. اور جب نبی پاک دنیا سے تشریف لے جا رہے تو آپ نے اپنی امت سے فرمایا, اب اس دین کا آگے ابلاغ کرنے کے تم پابند ہو. تم اس کے مل کے بولیں, ابلاغ کے, تبلیغ کے,
اس دین کے پیغام کو پہنچانے کے میں بھی پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ قیامت کے دن بس میں نے اپنا حساب دینا تبلیغ اور ابلاغ کا، نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، میرے جس امتی کو ایک آیت کا علم ہو گیا وہ اس کے ابلاغ کا پابند ہو گیا۔ اور ابلاغ کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ ممبر پہ آئے، خطبہ دے یا سٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کرے تو صرف یہ ابلاغ ہوتا ہے۔ ابلاغ کے کیا طریقے اور کیا ذریعے؟ نبی پاک سے سیکھو۔ آئیے ذرا نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں جتنے بھی ابلاغ کے ذریعے تھے، جتنے بھی، توجہ سے میری اس بات کو سننا، یہ ہماری کم فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے دور میں کوئی نئی چیز آ جاتی ہے ابلاغ کی تو ہم کتنے سال تو اس کے جائز اور ناجائز ہونے پہ لڑتے رہتے۔ اب قیامت تک پتہ نہیں کتنے ذرائع آنے والے ہیں۔ چودھری صاحب ایسے میں صحیح کہہ رہا ہوں، قیامت تک کیا کچھ آنے والا یہ میرے اللہ کے علم میں، آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ ہمارے دور میں جو ابلاغ کے ذرائع نئے آئے، اگر ایک صدی پیچھے جائیں تو وہ لوگ نہیں جانتے ہوں، یہ ان کے ادراک میں چیزیں نہیں تھیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عہد مبارک میں جتنے بھی ابلاغ کے ذرائع تھے، میرے نبی پاک نے ان سارے ذرائع ابلاغ کو اپنا کر ان پر عمل پیرا ہو کے دکھایا۔ اس میری بات کو دل کی تختی پہ لکھ لیں، آپ کے عہد مبارک میں ابلاغ کے جتنے ذرائع تھے، جتنا میڈیا تھا، جتنا بھی میڈیا تھا، میرے رسول اللہ نے سارا میڈیا استعمال فرمایا۔ میں گنتا جاؤں گا، سناتا جاؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ نبی پاک کے دور کے جتنا میڈیا سنانا کہ رہے اندر تو اسی حیران ہو جو گے کہ نبی پاک کے دور میں کیا کیا میڈیا تھا۔ آؤ ذرا سنتے جائیں، اپنا ایمان تازہ کرتے جائیں۔ جب اللہ کا پیغام لے کے جبریل امین آئے نا غار حرا میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ نے اس کا ابلاغ کیسے کیا؟ آپ نے اس کے لیے کون سا میڈیا استعمال کیا؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں اگر کسی نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا؟ وہ کسی پہاڑی کی چوٹی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا، بلند ہو کر لوگوں کو آواز دیتا، مخصوص جملے اور کلمات تھے، ان کے ساتھ وہ لوگوں کو متوجہ کرتا۔ لوگ متوجہ ہو جاتے کہ اس نے کوئی ضروری پیغام نشر کرنا ہے، اور لوگ اس کی آواز سن کر اس پہاڑی کے قریب آ جاتے، اور جب لوگ جمع ہو جاتے وہ اپنا پیغام وہاں سے نشر کر دیتا۔ یہ اس دور کا میڈیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جو میڈیا استعمال فرمایا وہ یہی استعمال فرمایا۔ اب صفا پہاڑی کی چوٹی پہ تشریف لائے، آپ نے صفا پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ جب قریشی آگے نے تو آپ نے فرمایا میں نے تم میں 40 سال گزارے، اب بتلاؤ میرے اس ریکارڈ کی بنیاد پر فیصلہ کرو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں اس پہاڑی کی چوٹی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم میری بات کو سچا سمجھو گے؟ تو وہاں سارے مکے کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا۔ عبداللہ کے بیٹے، ہم نے 40 سال کی زندگی میں آپ کو کئی بار آزمایا مگر ہمیشہ ہی ہم نے آپ کو سچا ہی پایا۔ وہاں کہا تھا، پھر آپ نے وہیں پر یہ پیغام نشر کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم۔
وہاں آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا. مولا حالی نے ہی پہ فرمایا تھا نا, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نبی پاک نے اس دور کا جو میڈیا اس سے استعمال کیا, وہیں پہ کہا تھا ابو لہب نے نعوذ باللہ نبی پاک کے بارے میں کہ جس ہاتھ کے اشارے سے تم نے یہ تقریر کی ہے, نعوذ باللہ الیاذ باللہ آپ کے ہاتھ کو ایسا ہو جائے, تو اللہ نے وہاں اس کے جواب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. تو میرے محبوب کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے تو میں اللہ عرش عظیم سے اعلان کر رہا ہوں, میں نے تیرے دونوں ہاتھ ہی توڑ دیے. مگر بتانا یہ اس دور کا میڈیا تھا, پہاڑی کی چوٹی پہ آ کر لوگوں کو جمع کرنا, بلند آواز سے پکارنا, پھر اپنا پیغام نشر کرنا. تو رسول اللہ نے اس میڈیا کو استعمال فرمایا. بات سمجھ آئی کیوں نہیں آئی؟ ڈاکٹر صاحب, چودھری صاحب بیٹھے ہیں, عالم صاحب بیٹھے, علماء دائیں بائیں, یہ میڈیا اس دور کے جو کافر مشرک تھے وہ بھی استعمال کرتے تھے, وہ بھی اسی طرح پیغام اپنا نشر کرتے تھے. وہ بھی پہاڑی کی چوٹی پہ آ کر یہ بات کہتے تھے. کیا ہو جی ہماری بات سن, میری اس بات کو اپنے دل دماغ میں بٹھائیں. میں جو عرض کرنے لگا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضد نہیں بنائی کہ چونکہ یہ میڈیا مشرک استعمال کرتے ہیں, یہ میڈیا کافر استعمال کرتے ہیں, اس لیے میں یہ میڈیا استعمال نہیں کرتا. آپ نے فرمایا نہیں, میڈیا وہی ہے, انہوں نے کفر کے لیے استعمال کیا ہے, ہم نے اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا. فرق یہ ہے, وہ شرک کے لیے استعمال کر رہے ہیں, میں توحید کے لیے استعمال کر رہا ہوں. وہ شر کے لیے استعمال کرتے ہیں, میں خیر کے لیے استعمال کر رہا ہوں. میڈیا وہی ہوتا ہے. اس دور کا دوسرا میڈیا تھا کہ کسی کو اپنا پیغام سنانا ہو تو پیغام والا اپنے گھر میں, اپنے ڈیرے پر, اپنی حویلی میں دسترخوان بچھاتا, کھانا تیار کرتا, دعوت کا اہتمام کرتا, پھر لوگوں کو اس کھانے پہ بلاتا. جب لوگ جمع ہو جاتے, کھانا کھاتے, انہیں کھانا بھی کھلاتا اور اپنا پیغام بھی وہاں پہ نشر کرتا. کیا تھا یہ؟ ایک ذریعہ تھا ابلاغ کا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, ابھی آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے میرا پیغام ان تک پہنچائیں. نبی پاک نے خاندان کے سارے افراد کو جمع کر کے پیغام پہنچانے کے لیے یہ دوسرا میڈیا استعمال فرمایا. آپ نے اپنے گھر کی, اپنی حویلی کے اندر دسترخوان بچھائے, لوگوں تک پیغام بھیجا, ان کو دعوت کا, کھانے کا اہتمام کر کے بلاوا بھیجا, اور وہ لوگ آئے, آپ کی دعوت میں شریک ہوئے, اور وہاں پہ آپ نے پھر ان کو اللہ کا پیغام جب سنایا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اس پورے مجمع کے اندر, اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان سب میں چھوٹی عمر والا ہوں اور جسمانی طور پہ بظاہر ان سب سے کمزور محسوس ہوتا ہوں, لیکن آپ کی اس دعوت پہ میں لبیک کہنے کا اعلان کرتا ہوں. آپ نے وہ دوسرا ذریعہ جو تھا وہ اسے استعمال کیا. تیسرا ذریعہ اس دور کا کیا تھا؟ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ذہن سازی کی جاتی تھی. ذہن سازی, مردم سازی, تربیت کی جاتی تھی. اس کے لیے ادارہ قائم کرنا, انسٹیٹیوٹ بنانا, درسگاہ قائم کرنی, دانشگاہ قائم کرنی. نبی پاک نے یہ میڈیا بھی استعمال فرمایا اور دار ارقم آپ نے قائم فرمایا. مدینہ طیبہ میں آ کر صوفہ یونیورسٹی قائم فرمائی, تلامذہ, شاگرد, صحابہ تیار کیے.
قرآن کے قاری، مفسر، عالم، خطیب، واعظ، ناصح، مربی، معلم، مدرس، استاذ، محدث صحابہ تیار کیے. آپ نے مجاہد، تاجر اور سیاستدان، حکمران بننے والے، جرنیل بننے والے صحابہ وہاں پہ تیار کیے. یہ ایک میڈیا تھا اس دور کا. اور چوتھا یہ تھا اپنے تلامذہ کو، اپنے نمائندگان کو، اپنے مندوبین کو اپنا پیغام دے کر مختلف علاقوں میں بھیجنا. یہ بھی اس دور کا میڈیا تھا. نبی پاک نے اسے بھی استعمال فرمایا. مصعب بن عمیر، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، سب مل کے کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ. آگے میڈیا سنتے جائیں گے اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیں گے. میرے رسول اللہ کی سیرت میں کتنی جامعیت ہے، کتنا کمال ہے، کتنی وسعت ہے کہ کوئی بھی آپ زندگی کا شعبہ لے کر رسول اللہ کی سیرت کے اس باغ میں آ جائیں، وہاں سے آپ کو بیسیوں نبی پاک کی ہدایات، تعلیمات اور اسوہ حسنہ کے مختلف پہلو آپ کے سامنے پر کھول کے کھڑے ہو جاتے. آج ذرائع ابلاغ کی بات کروں گا. نبی پاک اسوہ حسنہ کی روشنی میں آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. توجہ فرمائیں. نبی پاک نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد کو تیار کیا اور انہیں بھیجا یثرب کی طرف، جس کا بھی نام مدینہ نہیں بنا تھا. یثرب بھیجا معلم بنا کر. حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہیں یمن بھیجا اور فرمایا جاؤ میرا پیغام لے کر جاؤ. لیکن جا کر اس پیغام کو نشر کیسے کرنا ہے؟ فرمایا یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. دین کو آسان بنا کر پیش کرنا، دین کو مشکل بنا کر پیش نہ کرنا. میڈیا کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ فرمایا بشروا ولا تنفروا. میرا پیغام اس انداز سے نشر کرنا کہ سننے والوں کا دل راضی ہو جائے. سننے والوں کا دل، اونچی بولو، ولا تنفروا، ان کے دل میں میرے دین کی نفرت پیدا نہ ہو جائے. تمہاری تقریر سے، تمہارے لب و لہجے سے، تمہارے انداز گفتگو سے، تمہارے اسلوب خطابت سے، تمہاری شعلہ نوائی سے کئی کسی کا دل دین سے بیزار نہ ہو جائے، دین سے متنفر نہ ہو جائے. اس انداز سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنے نمائندگان کو، اپنے مندوبین کو، اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کو اپنا پیغام دے کر پیغام رساں بنا کر بھیجنا، یہ اس دور کا میڈیا تھا. رسول اللہ نے اسے بھی استعمال فرمایا. پانچواں میڈیا کیا تھا؟ اپنا علاقہ چھوڑ کر اپنا پیغام لے کر کسی دوسرے علاقے میں جانا. یہ بھی ایک اس دور کا میڈیا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے اسے بھی ایسے استعمال کیا کہ مکہ معظمہ کو چھوڑا، پہاڑی 65 میل کا سفر، 65 میل کا سفر طے کر کے طائف کے شہر میں پہنچے. میں جب مدینہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا 1985 میں، تب ابھی یہ جو موٹر وے ہے یہ مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کے کچھ حصے رہتے تھے. تو میں پرانے روڈ کی طرف سے خود گاڑی چلا کر طائف گیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے بڑا مشکل راستہ تھا، پہاڑی راستہ. حالانکہ اس کا یہ بڑی آرام دہ سڑکیں تھی، مگر سڑکوں کے باوجود جگہ جگہ پہ وہاں پہ سٹاپ تھے، کھانے پینے کی دکانیں تھیں، آرام تھا، سارا کچھ تھا. مگر اس کے باوجود آپ یقین جانے بڑا مشکل سفر تھا. اور میں روتا ہوئے جا رہا تھا کہ وہ وقت تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں سے پتہ نہیں کیسا سفر تھا، کیسا راستہ تھا، سنگلاخ راہیں تھی، اور نبی پاک کس طرح 65 میل کا سفر پیدل طے کر کے طائف میں پہنچے تھے. عبد الرحمن صحابی کا نام ہے، البدایہ والنہایہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ مذکور ہے. وہ فرماتے میں طائف کے علاقے کا رہنے والا تھا. میں سودا لینے طائف کے بازار میں آیا تو وہاں میں نے رش دیکھا. میں نے آگے بڑھ کے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والی شخصیت کھڑی تھی اور وہ زبان سے فرما رہی تھی، اور طائف والو میری بات کو مان لو، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے.
اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر یہ پڑھ رہے تھے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ. فرماتے ہیں نبی پاک سورہ طارق کی تلاوت فرما رہے تھے. میں تب مسلمان نہیں تھا مگر وہ ذہین کتنے ہیں. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے ایک بار اس وقت سورہ طارق سنی تھی, مجھے اسی وقت ہی حفظ ہو گئی. اسلام میں بعد میں نے قبول کیا, قرآن کی ایک سورت کا حافظ میں پہلے ہی بن گیا, مجھے پہلے یہ سورت حفظ ہو چکی تھی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے یہ پیغام وہاں بھی جا کر پہنچایا. یہ میڈیا تھا اس دور کا. نبی پاک علیہ السلام کے حد مبارک میں بیت اللہ کا حج ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق, اسماعیل علیہ السلام کے دین کے مطابق. دین تو ایک ہی تھا, ان کے جو طریقے تھے شریعت تھی اس کے مطابق. اور حج بیت اللہ لوگ کرنے آتے تھے مختلف اطراف سے. نبی پاک علیہ السلام نے اس دور کا یہ میڈیا تھا, جو حاجی آتے نبی پاک ان سے ملاقاتیں کرتے, ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے. ساتواں میڈیا مکہ معظمہ ام القری, اللہ نے اس کو عالمی منڈی بنایا ہوا تھا. اس دور کی سب سے بڑی پورے عرب کی سبز منڈی, فروٹ منڈی, اناج منڈی, غلہ منڈی مکہ معظمہ تھا. اللہ اکبر. اس میں تاجر آتے تھے. نبی پاک علیہ السلام اس میڈیا کو استعمال کرتے تھے, ہر آنے والے تاجر سے جا کے خود ملتے تھے, اللہ کا پیغام نشر کرتے تھے. حتیٰ کہ وہاں پر مشرکین مکہ وہ شرک سے آلودہ اور اپنے رسم و رواج سے آلودہ, کچھ ثقافتی, کچھ اپنے کلچر علاقائی وہ پروگرام اور تہوار بھی کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام ان کی ان چیزوں میں تو شامل نہیں ہوتے تھے, لیکن آنے والے لوگ آپ ان سے ملاقاتیں کرتے اور ان تہواروں کو بھی اللہ کے دین کے لیے بطور میڈیا استعمال کرتے ہوئے اللہ کا دین ان تک پہنچاتے. اور پھر آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی, مدینہ منورہ میں تشریف لائے, مسجد نبوی قائم فرمائی. مسجد یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ابلاغ کا, یہ بہت بڑا میڈیا. منبر سے زیادہ مؤثر میڈیا اس دنیا میں کوئی نہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. میں نے بعض اوقات یہ محسوس کیا ہے بطور طالب علم کہ ہمارے بعض بزرگ اور بھائی ہم سے وہ باتیں اپنے گھر کی کرتے ہیں جو بعض اوقات وہ مشورے اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتے. اتنا اعتماد کرتے علماء پر ممبر کی نسبت کی وجہ سے. یہ ممبر میڈیا, نبی پاک نے ممبر کا میڈیا استعمال فرمایا. اور آپ کے واعظ, آپ کے خطبات کیسے ہوتے تھے, سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظۃ بلیغۃ. نبی پاک نے بڑا بلیغ واعظ فرمایا. کیا فصاحت و بلاغت پر مشتمل نبی پاک کی خطابت. رسول اللہ تو ایک جملے میں سننے والوں کے دلوں کی کایا پلٹ کر رکھ دیتے تھے. حنین کا میدان تھا, انصار صحابہ مہاجر صحابہ سب اکٹھے لڑ رہے تھے. اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی, 10,000 صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. نبی پاک ڈٹے ہوئے میدان میں. آپ نے دیکھا دائیں بائیں انصار ادھر جا رہے ہیں, مہاجر جا رہے ہیں. آپ نے آواز دی یا معاشر الانصار, یا معاشر الانصار. انصاریوں کے کانوں میں نبی پاک کی جب آواز پہنچی نا, انہوں نے دیکھا پلٹ کر کہ ہم تو میدان سے بھاگے جا رہے ہیں, نبی پاک تو وہاں پہ تشریف فرما. وہ اللہ کے سچے شعر وہیں پہ رک کے کہتے ہیں ابشر نحن معک یا رسول اللہ, ابشر نحن معک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول خوش ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہاں سے ادھر سے بھاگے انصار, ادھر سے بھاگے انصار بھی آئے, مہاجر بھی آئے. کچھ دیر کے بعد اللہ نے کایا پلٹ دی, غنیمت کے ڈھیر لگ گئے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا. مکے کے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے. آپ نے ان کی دل جوئی کرتے ہوئے، دلداری کرتے ہوئے انہیں سارا غنیمت کا مال اٹھا کے دینا شروع کر دیا. انصار بیٹھے انتظار ہی کرتے رہ گئے کہ ہن ساڈی واری آدھی، لیکن انہیں کچھ نہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے چلے چلے گئے تو انصاری نوجوانوں نے کہا آپس میں خیمے میں بیٹھ کر، اذا کانت مصیبت فنحن ندعا ویؤتی الغنیمت غیرنا، جب مصیبت کا ٹائم تھا، جنگ کا ٹائم تھا، جان ہتھیلی پہ رکھنے کا ٹائم تھا، تو نبی پاک نے ہمیں آوازیں دی. فنحن ندعا، ہمیں بلایا گیا. ویؤتی الغنیمت غیرنا، جب غنیمت تقسیم کرنے کا ٹائم آیا تو آپ نے انصاریوں کو پوچھا ہی نہیں، اٹھا کے سارا مکے کے لوگوں کو دے دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچ گئی. آپ نے سب کو جمع کیا اور خطبہ دیا. میں نبی پاک کی خطابت کی ایک جھلک تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. رسول اللہ کی خطابت کیسی تھی، یہ میڈیا کیسے استعمال ہوتا تھا. آپ نے فرمایا تم نے یہ بات کہی، اب انصار جو بڑے تھے نا، بزرگ، وہ ساری بات سمجھ گئے. اب انہوں نے نبی پاک کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے منتیں کرنا شروع کر دی. اللہ کے رسول معاف کر دیں، ہم میں سے کسی بڑے نے نہیں کہا، یہ چند نوجوانوں کی زبان سے نکلا، ہمیں معاف کر دیں ان کی اس غلطی کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مجھے بتلاؤ تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے، کنتم متفرقین فألفکم اللہ بی، کنتم ذلالا فہداکم اللہ بی، کنتم فقراء فاغناکم اللہ بی. تم بٹکے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے میری آمد کی برکت سے تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیا. تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے میری آمد کی برکت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تم تو ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے صحراؤں کی خاک چھانتے تھے، اللہ نے میری تشریف آوری سے تمہیں غنی بنا دیا. آج تم یہ بات کرتے ہو. وہ رو رہے ہیں، کہتے اللہ و رسول امن، اللہ و رسول امن، اللہ کے احسانات، نبی پاک کے احسان، ہم تو منت کرتے معاف کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تب آپ نے فرمایا او انصاریت تم بھی مجھے کہو کہ اے محمد کریم علیہ السلام، آپ بھی یاد کریں ان مکے کے لوگوں نے آپ کو نکالا تھا، ہم نے اپنے مدینے میں آپ کو جگہ دی تھی، تم بھی مجھے کہو نا. انہوں نے کہا ہم کہاں کہنے کے قابل، ہمیں آپ بس معاف کریں آپ کے احسانات. کہا نہیں تم بھی کہو، جب انہوں نے آپ کو گالیاں دی ہم نے آپ پہ درود شریف بھیجا. اس طرح آپ نے 2-3 جملے واضح کے ارشاد فرمایا نا. اب ان کی سسکیاں نکل رہی. اب آخری میرے نبی پاک خطابت کا جملہ، میں کہتا دنیا کے سارے خطباء کی خطابت کی تاثیر اکٹھی کر لی جائے، اللہ کی قسم میرے آقا مولا کی خطابت کے اس جملے کی تاثیر کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اما ترضون ان يذهب الناس الى رحالهم بالشاة والبعير، اما ترضون ان يذهب الناس الى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون الى رحالكم بالنبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے انصاریو، تم اپنی اس شان پہ راضی اور خوش نہیں ہو کہ مکے کے لوگ آج اپنے گھر مکے جائیں گے تو غنیمت کی بھیڑ بکریاں ساتھ لے کر جائیں گے. بالشاة والبعير، یہ بھیڑیں اور بکریاں غنیمت کی ساتھ لے کے جائیں گے. وَتَذْهَبُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ، اور جب تم اپنے گھر مدینے جاؤ گے بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو لے کے جاؤ گے. میرے اس عزیز بھائی کے اللہ عمر برکت فرمائے. یہ آخری نعرہ مجھے بڑا اچھا، سارے نعرے بڑے پیارے تھے. پیغام مصطفیٰ، آج ہم نے اس کو سمجھنا ہے. پیغام اچھی بولو، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا،
وہ آگے کہتے ہیں جا کہ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. میں کہتا ہوں رسول اللہ نے کسی کو پرایا اپنا سمجھے ہی نہیں نا, وہ تو سارے اپنے ہی تھے ان کے. نبی کریم علیہ السلام کی خطابت کے ایک جملے نے انصاریوں کے پریشان دل کو کیسا اطمینان بخشا. یہ ہے ایسا واز کرو, اس منبر کے میڈیا کو ایسا استعمال کرو کہ جس سے نفرت پیدا نہ ہو, انتشار پیدا نہ ہو, خلفشار پیدا نہ ہو, سننے والوں کے دل میں محبت اور خوشی اور اخوت پیدا ہو. ایک گل میں چنگی کہہ رہے ہیں پیڑی کہہ رہے ہیں, پر ساڑھے اس دور جنا اے گل سانو پسند ہی نہیں آتی. اللہ دی قسمیں اسی پتہ نہیں کدھر چلے گئے, لیکن ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ. میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے یہ میڈیا استعمال کیا واز کا, خطابت کا, اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میرے نبی نے اس میڈیا کو کیسے استعمال کیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. میرے نبی پاک یہ 1 لاکھ اور کئی ہزار جو صحابہ مختلف قبیلوں کے, مختلف رنگتوں کے, مختلف زبانیں بولنے والے, آپ کے علم میں کہ سارے صحابہ عربی نہیں بولتے تھے. حضرت صہیب کی زبان عربی نہیں تھی, رومی زبان تھی. کون سی زبان تھی؟ جو یورپی زبانیں نا آج ہماری ان میں ایک اہم زبان ہے, رومی زبان. حضرت جیسے روم کے لوگوں کا رنگ ہوتا ہے, یہ رنگ تھا حضرت صہیب کا. اور حضرت سلمان فارسی کیا تھے؟ ملکی اچھی بولو. وہ حضرت سلمان فارسی بولنے والے. حضرت بلال حبشی زبان, ایتھوپیا کی زبان, افریقی زبان بولنے والے, اور عربی زبان کے لہجے الگ الگ. لیکن اللہ فرماتی ہیں سارے اکٹھے ہو کے ایک امت کیسے بن گئے؟ فرمایا اس لیے بن گئے کہ نبی پاک کی زبان میٹھی ہے. میرے نبی پاک کی زبان میرے نبی کی اچھی بولو. اور انسانوں کے لیے تو تھی میٹھی, میں قربان جو. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, سارے جہانوں کی رحمت. آپ منبر پہ بعد میں تشریف لائے تھے, آپ سب کے علم میں منبر سے پہلے جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا, تو کھجور کا ایک تنا کاٹ کر وہاں رکھا ہوا تھا, آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اور جب پہلی بار آپ نے اس کو چھوڑ کر منبر پہ تشریف جا کر خطبہ شروع کرنا چاہا, تو اچانک مسجد نبوی میں صحابہ نے کیا منظر دیکھا. کھجور کے اس کٹے ہوئے تنے نے نبی پاک کی جدائی کو محسوس کر کے رونا شروع کر دیا. رونے کی آواز صحابہ نے سنی, اور نبی پاک علیہ السلام کو اس کو رونے پہ ترس آیا. اسی تو کہہ رہے ہیں انجوائمنٹ کیو, نہیں, میرا نبی رحمت للعالمین. اس کا رونا نبی پاک سے برداشت نہیں ہوا. نبی پاک نے منبر کو چھوڑا, اس کے پاس تشریف لا کر اس کو آپ نے سینے کے ساتھ لگا دیا. اس کا رونا بلکنا نبی پاک کی جدائی میں جو تھا, آپ نے اس کے دل کو سکون پہنچا دیا. آپ رحمت للعالمین. ایک اونٹ نبی پاک کو دیکھا,
ایک انصاری کی دعوت کے موقع پر، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھ کر اس اونٹ نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ نبی پاک اس کے پاس تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جب سر پہ ہاتھ پھیرا نا تو اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس اونٹ نے رونا شروع کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون اس کا مالک؟ ایک آیا ساتھی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ فرمایا اس نے شکایت کی ہے، قد شکا الی انک تجیئہ، اس نے مجھے پہچان کر تیری شکایت کی ہے کہ تو کام زیادہ لیتا ہے مگر اس کو چارہ پورا نہیں کھلاتا، بھوکا رکھتا ہے، آئندہ خیال کیا کر اس چیز کا۔ نبی پاک و رحمت للعالمین، اس میڈیا کو استعمال کرو پیغام رحمت کو نشر کرنے کے لیے۔ لوگوں کے دل توڑنا، دل شکنی کرنا حق گوئی کے نام پر، یہ کوئی حق گوئی نہیں ہے، یہ نبی پاک کا میڈیا کی استعمال کا طریقہ نہیں ہے، یہ شر ہے، یہ خیر نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ اے میرے پیارے اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کیا جو میں نے خطبے کے ساتھ پڑھی آیت مبارکہ؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ میرا طریقہ کیا ہے؟ میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرے متبع میرے امتی ہیں وہ بھی اسی کے پابند ہیں۔ نبی پاک کا میڈیا، منبر کا استعمال، اور ایک اس دور کا میڈیا تھا مناظرہ کرنا، اپنے پیغام کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ میرے رسول اللہ نے مناظرہ بھی کر کے دکھایا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ۔ اور اگلی گل، اللہ پاک نے کو اور میڈیا دکھایا اس دور چ۔ میرے پیارے ایک نیا میڈیا اب مبالغہ کر کے دکھاؤ، میرے پیغام کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اب عیسائیوں سے کہو واز کا میڈیا ہم نے استعمال کیا، ہم نے تم پہ مناظرے کا میڈیا بھی استعمال کیا، اب کل تم پہ ہم استعمال کریں گے تو مبالغے کا میڈیا استعمال کریں گے۔ تم بھی میدان مبالغہ میں آؤ، میں بھی آتا ہوں۔ تم اپنی اولاد لے کے آؤ، میں اپنی اولاد لے کے آتا ہوں۔ تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں۔ کل مبالغہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ میدان مبالغہ میں۔ یہ اس دور کا میڈیا۔ ایک اور میڈیا تھا، لوگ اپنی بات شعروں کے ذریعے، منظوم کلام کے ذریعے نشر کرتے تھے۔ نبی پاک کے پاس ایک وفد آیا جو رسول اللہ کے دشمنوں پر مشتمل تھا، مخالفوں پہ بھی مشتمل تھا۔ انہوں نے ایسے اشعار نبی پاک کے سامنے پڑھے کہ جن میں رسول اللہ کے آداب نہیں تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب کے لیے حضرت حسان ابن ثابت سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں مل کر بلند آواز سے کہے، یہ نبی پاک کے پروانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، رسول اللہ کے شاعر۔ آپ نے ان سے فرمایا، حسان ابن ثابت کھڑے ہو کر ان کے شعروں کا جواب شعروں سے دو۔ شعروں کا میڈیا اگر ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہے۔ گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟
نبی پاک نے کسے میڈیا تو منہ نہیں پھیریا کہ نا میڈیا ساری مخالفت سے ورت لیا ہے تو اسی انہوں چھڑ دیئے، نہیں، فرمایا اگر انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے تو ہم اسی میڈیا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کے شعر پڑھو جو عام میں، حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے نا تو نبی پاک نے دعا دی، وہ دعا آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اگلے سال تک کم از کم اللہ کی قسم آپ کو اس کی لذت اور مٹھاس یاد رہے گی۔ آپ نے فرمایا حسان ابن ثابت سے کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، فرمایا ایدک اللہ بروح القدس، ایدک اللہ بروح القدس۔ آج میرا حسان ابن ثابت اکیلا نہیں بولے گا، آج جب بولے گا تو اس کے ساتھ جبریل امین بھی بولیں گے، جبریل امین کے ذریعے اللہ اس کی مدد کرے گا۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پتا پھر کیا کہا، وہ جو کہا نا شعروں کے میڈیا میں، اس میں 2 شعر سناتا ہوں۔ پہلا شعر یہ کہا، حجوت محمدن فعجبت عنہ، مل کے پڑھے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 منٹ رہ گئے میری تقریر دے، میں 9:15 شروع کی تھی 10:15 ختم کرنی ہے، گھنٹہ۔ توجہ فرمائیں، حجوت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھک تو نہیں گئے جی؟ نہیں تو 5 منٹ پہلے بھی ختم کر سکنے، آپ کوئی اڈا فرض تو نہیں گا اپنے۔ اللہ ماشاءاللہ ہے جب پر تکبیر، نعرہ تکبیر، بدائی دا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سید زیادہ شاہ صاحب بخاری۔ توجہ فرمائیں، نبی پاک علیہ السلام نے جب شعروں کا میڈیا استعمال کروایا حضرت حسان ابن ثابت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشعار کر میں 2 شعر سنے۔ پہلا شعر حجوت محمدن، آپ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجوت محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعجبت عنہ وفی ذالک عند اللہ الجزاء لسانی صارم لائب فی، لسانی صارم لائب فی وبحری لا تقدرہ الدلاؤ۔ فرماتے ہو نلائکو، تم نے رسول اللہ کی بے ادبی میں شعر کہے اور میں رسول اللہ کی محبت اور دفاع میں شعر کہہ رہا ہوں۔ میڈیا وہی ہے، میڈیا ایک ہی ہے، گل سمجھ آن رہی جی؟ اسی ٹی وی تے آن لگ پہ کئی بندے ناراض ہو گئے، ساڑھے پرا کئی مہینے ساڑھے نے کلام ہی نہیں کیتی، کئیاں ساڑھے فتوے بھی لا چھڑے، تے پھر ماشاءاللہ وقت آیا میں آدھی اکھا نہ ویکھیا انہوں نے، سبحان اللہ، اچکنا پا کے دو بھی ٹی وی بیٹھے سن، تے پہلے کہتے ہیں حرام ہے جی، کہ اللہ دے بندے ہو یہ وقت کی ضرورت ہے، پتہ نہیں قیامت تک کیا کچھ آنے والا ہے۔ اور میڈیا، میں نے کہا کیوں کہتے ہیں اس میں فلاں خرابی فلاں خرابی فلاں خرابی، وہ خرابی لے کے آئیں گے ہم انشاءاللہ اچھائی لے کے آئیں گے، وہ غلط لے کے آئیں گے ہم صحیح لے کے آئیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فلاں چیز غلط ہے تو ہم اس میڈیا کو چھوڑ دیں۔ اب انہوں نے جو شعر کہے، میڈیا تھا اس دور کا، وہ نبی پاک کی بے ادبی پہ مشتمل تھا، مگر حسان ابن ثابت اسی میڈیا میں آئے اور انہوں نے اپنے شعر میں رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ اب اپنی بات کریں، انہوں نے فرمایا تم نے رسول اللہ کی بے ادبی کی، حجوتا، تم نے رسول اللہ کی بے ادبی کی، فعجبت عنہ، میں جواب دے رہا ہوں تمہاری بے ادبی کا، دفاع کر رہا ہوں۔ وفی ذالک عند اللہ الجزاء، جزا اللہ کی تمہیں نہیں ملے گی، اللہ کا انعام مجھے ملے گا کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں۔ اور آگے کیا کہا، فرمایا لسانی صارم، اور میری اب زبان جو ہے نا، میری زبان اس کی دھار تلوار کی دھار سے بھی تیز ہے۔ جب رسول اللہ کی محبت کی بات آتی ہے نا، رسول اللہ کے تحفظ کی، دفاع کی، پھر ہماری زبانیں یہ تلوار سے بھی تیز ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن قیامت تک تیز رکھیں گے ہم،
کسی گستاخ رسول کو رسول اللہ کی بے ادبی کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس لیے پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے قوانین اتنے اللہ کے فضل و کرم سے شاندار ہیں، جاندار ہیں، کہ کسی ماں کے لال کو انشاءاللہ اس دھرتی پر آئندہ رسول اللہ کی بے ادبی کا ہم سوچنے کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ توجہ فرمائیں، یہ میڈیا تھا شیروں کا، نبی نے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ ایک اور گل سناواں، نبی پاک نے اس دور میں دیکھا کہ میڈیا ہے کہ کسی کو نا لکھ کر اپنا پیغام بھیجنا، تحریری پیغام، جس کو آج ہم پرنٹ میڈیا بھی کہتے ہیں، یہ اس کی اگلی شکل ہے، اس کو اسی چیز کو شائع کر دینا، پرنٹ کر دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خط لکھے، خط، نبی پاک کے مکاتیب، رسول اللہ کے خطوط مبارکہ۔ آپ نے مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، آپ نے حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا اس کو خط لکھا، آپ نے کیسر جو روم کا بادشاہ تھا اسے خط لکھا، آپ نے یمن کے حکمران کو خط لکھا، آپ نے کسرا جو فارس کا حکمران تھا اسے خط لکھا۔ اور اگلی بات یہ ہے، جب کیسر و کسرا کو خاص طور پہ، چونکہ یہ سپر پاوریں تھیں، جب ان کو آپ نے خطوط بھیجے نا، تو ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول، میں نے ان درباروں کو دیکھا ہے، وہاں جس خط کے اوپر مہر نہ لگی ہو اس خط کے وصول نہیں کیا جاتا، اسے پڑھا نہیں جاتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ رنالے والوں کیا کیتا نبی پاک؟ نبی پاک نے یہ فرمایا کہ چونکہ مورا کافر لاندے میں نہیں لانی۔ وہ کافر تھے نا اس وقت، کیسر و کسرا، وہ مور لگاتے تھے، مور والے خط لیتے تھے، یہ ان کا طرز تھا، ان کا طریقہ تھا۔ تو نبی پاک نے ضد کی یہاں پر کہ چونکہ یہ کام وہ کرتے تو ہم نہیں کریں گے، نہیں۔ نبی پاک نے اس دور کی جو ضرورت تھی اس دور کی، اپنے پیغام کو نشر کرنے کی، آپ نے فاتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومئذ خاتما من فضۃ۔ اسی دن نبی پاک نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی مہر کی شکل میں، اور مہر لگا کر ان خطوط کو، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے روانہ فرما دی۔ ساڈا دور ہوندا نا تے ساڈے ورگے کسے بندے نے کام کیتا ہوندا تے دینداراں نے کہنا سوشل میڈیا ہوتے آپ آ کے، اے نہیں پتہ بھی سوشل میڈیا بھی تو ہوندی پیداوار ہے نا۔ لاؤڈ سپیکر ہے، لاؤڈ سپیکر، اس کے بارے میں نے سنا ہے مکبر الصوت، میں نے علماء کے فتاوے پرانے پڑھے، مکبر الصوت پہ فتوے چلتے رہے کہ یہ شیطانی آلہ ہے، یہ مسجدوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ مسجدوں کے اندر، اچھی بولو تو ایمان نہ دس اور نعرہ خرد والو، اگر یہ آج لاؤڈ سپیکر مسجد میں نہ ہو تو بیت اللہ میں نماز با جماعت ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جو اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں تو آواز ہی نہیں آ سکتی۔ مسجد نبوی میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے بچے قاری عبدالرحمن سدیہ صاحب کی وہ کاپی کتنی خوبصورت کرتے ہیں، حذیفی صاحب کی نقل میں قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھی تھے ایوب برمی صاحب، اللہ ان قبر کو غریق رحمت فرمائے، مسجد نبوی کے امام رہے، ان کی طرز میں قرآن ہمارے یہاں نوجوان پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیسے انہوں نے پڑھ لیا کہ وہاں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے، آواز نشر ہوتی تھی، ہزاروں لاکھوں تک پہنچتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کتنے سارے اس مصیبت جیسی پیر ہے۔ اور بھئی دور تک آواز پہنچانا ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ جب آپ نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا نا، چونکہ 1 لاکھ اور کئی ہزار صحابہ تھے، تو نبی پاک نے محسوس کیا کہ ان تک شاید آواز نہ جا سکے، تو آپ نے بلند ہونے کے لیے نا اونٹنی منگوائی، اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر آپ نے خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا۔ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کرتا دور تک آواز جائے۔ بات سمجھے آپ؟ اگلی گل صحیح مسلم میں غدیر خم پر، غدیر کہتے ہیں چشمے کو، خم کہتے ہیں اس جگہ کا نام ہے، وہ خم کا جو چشمہ تھا وہاں جو نبی پاک نے صحابہ کو جب حجاج کو رخصت کرنا تھا مختلف علاقوں کی طرف، تو 1 لاکھ کئی ہزار صحابہ کو آپ نے جو خطاب فرمایا وہاں پر پتہ کیسے کیا؟
آپ نے مختلف اونٹوں کی جو کاٹھیاں تھیں لکڑی کی، آپ نے ان کو جوڑا اوپر نیچے صحابہ سے جڑوا کر ایک اونچا سٹیج بنوایا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ ان تک میری بات پہنچ سکے، میری آواز ان کو سنائی دے۔ اور آج لاؤڈ سپیکر یہ ہمارا ذریعہ ابلاغ ہے، یہ ذریعہ مل کے بول رہے ہیں، ریڈیو ہمارا ذریعہ، نبی پاک نے خطوط بھیجے۔ قرآن میں اللہ نے ایک اور بات بیان کی ہے، سلیمان علیہ السلام، کیا پیغمبر کا نام ہے؟ اچھی بولو، ادھر دیکھو، ادھر سلیمان علیہ السلام، ان کو آ کے ہدہد نے بتایا کہ جناب یمن میں وہاں ایک حکومت ہے بلقیس خاتون کی، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اپنا خط دے کر کس کو بھیجا؟ پرندے کو، ہدہد کو پرندے کو خط دے کر بھیجا اور فرمایا اذهب بکتابی ھذا، یہ ذریعہ ابلاغ اور پرندے کا استعمال اللہ کے پیغمبر نے کیا اپنا پیغام وہاں تک پہنچانے کے لیے۔ تو جس دور کے جو بھی تقاضے ہوں، آج ہمارا جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ اب ہم نے اسے بھاگنا ہے یا اس کو صحیح استعمال کرنا ہے؟ استعمال کرنا، ہم اسے بھاگ نہیں سکتے، یہ تو بچوں کے ہاتھ میں آ گیا، یہ تو گھر گھر میں پہنچ گیا۔ اب ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم برائی کے مقابلے میں اچھائی وہاں پہ پیش کریں، گناہ کے مقابلے میں نیکی پیش کریں، شر کے مقابلے میں خیر پیدا کریں، وہاں شرک کے مقابلے میں توحید پیش کریں۔ لیکن کیسے پیش کریں؟ ٹھا سوٹے مار مار کے، جس کے پاس فتویٰ دینے کا حق نہیں، استحقاق نہیں، وہ فتوے جاری کرے۔ آپ کے علم میں ہے کہ امام کعبہ سدیس صاحب یا حذیفی صاحب کتنے بڑے بڑے امام ہیں، ہمارے استاد ہیں، حذیفی صاحب میرے استاد ہیں، لیکن وہ فتویٰ نہیں دیتے۔ مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہونے کے باوجود فتویٰ، اچھی بولو، فتویٰ، اور فتویٰ اور دیتے ہیں دارالفتاء ہے جو متخصص ہیں فتوے کے، جن کا اختیار ہے فتویٰ دینے کا۔ آج ہمارا دشمن ہم سے اسی طرح کھیل رہا ہے، وہ ہمیں فکری طور پہ منتشر کرنا چاہتا ہے۔ یہ اب ہمارا امتحان ہے کہ انشاءاللہ ہم نے متحد رہنا ہے، ہم نے فکری یکجہتی پیدا کرنی ہے۔ ابھی آپ نے اس کا نمونہ دیکھا جب ہمارے دشمن نے ہم پہ حملہ کیا، 3 دن ہم پہ وہ اٹیک کرتا رہا، آپ نے فکری یکجہتی کا مظاہرہ کیا، حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 3 گھنٹے کے ہمارے جواب نے اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ مارکہ حق میں، بنیاد مرصوص میں اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ اب دشمن جو زخمی ہو چکا ہے، جو شکست خوردہ ہو چکا ہے، حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اب اس نے پورا زور لگانا ہے آپ کے سوشل میڈیا پر آپ کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ اس نے دیکھ لیا ہے اگر یہ اکٹھے ہیں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، ان کو شکست دینے کا ایک ہی راستہ ہے، ان کو آپس میں لڑایا جائے، کبھی دین کے نام پر، سنیے میری بات، کبھی دین کے نام پر، کبھی صوبوں کے نام پر، کبھی زبانوں کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر۔ انشاءاللہ ہم نے بھی یہ اٹل فیصلہ کرنا ہے، ہم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں گے، اللہ کے دین پہ قائم رہیں گے، دین حق پر انشاءاللہ استقامت بھی دکھائیں گے۔ کسی کو سمجھانا پڑا تو حکمت دنائی سے سمجھائیں گے، لڑائی کے ساتھ نہیں سمجھائیں گے، اور سارے پاکستانی کو بھائی بھائی بنا کر ایک متحد قوم بنا کر انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار بنا کر، بنیاد مرصوص بنا کر افواج پاکستان کا دفاع اور ان کی پشتیبان بنا کر ان کے دست و بازو بنا کے کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہمارا دشمن آج اس نے افغانستان جن کو ہم نے محبت دی، پیار دیا، اخلاص دیا، اپنا گھر دیا، ہم نے ان کے لیے خون دیا، ہم نے قربانیاں دی، اور یارو اتنی قربانی میں کہتا ہوں انصار مدینہ کے بعد پوری تاریخ اسلام میں ایسی کسی نے اثار کی مثال ہی پیش نہیں کی جو ہم نے پاکستانیوں نے پیش کی ہے۔ لیکن آج ہمیں ان پہ افسوس ہے، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، خدا را اسلامی اخوت کے تقاضے سمجھیں، ہم نے جو آپ کو قربانیاں اور اثار کر کے دیا تھا، ہماری اس محبت کو یاد رکھیے،
اور آپ دشمن کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیں، اس سے آپ کمزور ہوں گے، آپ ناکام ہوں گے۔ میری بات کو سمجھ لیں، پاکستان کے ساتھ افغانستان سے جس حکومت نے بھی ٹکرانے کی کوشش کی ہے وہ خود حکومت دنیا میں نہیں رہی۔ پاکستان الحمدللہ آج بھی قائم ہے۔ ظاہر شاہ ٹکرایا، ختم ہو گیا۔ داؤد شاہ آیا، وہ بھی ختم ہوا۔ اور پھر اس کے بعد وہ فیض اللہ بھی آیا، مبارک کارمل آیا، اور اشرف غنی آیا، حامد کرزئی آیا، اور جس نے بھی پاکستان کے ساتھ ٹکرانے کی پالیسی اپنائی، اللہ نے اس کو نہیں رہنے دیا۔ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ تو دین والے ہیں، آپ تو نماز روزے کے پابند ہیں، آپ کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن خدا را آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے فرائض کو سمجھیں۔ اور آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے تقاضے سمجھیے۔ آئیے ہم محبت کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل جسد الواحد۔ لیکن آئیے یہ آپ کا بھی فرض ہے، اللہ ہمیں اسلامی اخوت کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس مسجد کی انتظامیہ جامعہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اسے قیامت تک آباد رکھے۔ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے مخدوم تھے، ہمارے مربی تھے حضرت مولانا حافظ عزیز الرحمن رحمہ اللہ تعالی، ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا حافظ شفیق الرحمن صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت کے باغیچے بنائے۔ ابھی فاضل ہمارے بھائی نام لے رہے تھے، بزم قرآن کے جو ہمارے احباب پروفیسر صاحب، بھائی عبدالحسیب صاحب اور عبداللہ صاحب جو فوت ہو گئے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی سلامت ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اس گلدستہ میں ایک پھول کی مانند وہ بھی الحمدللہ ہمارے سرپرست کے طور پہ موجود ہیں، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ آپ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو ہمارے احباب مائیں بہن عزیز و اقارب اہل خانہ وفات پا چکے ان سب کی بخشش فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی حضرت مولانا حافظ حفظ الرحمن صاحب کی عمر میں برکت فرما، بھائی عبدالغفار صاحب، حضرت ڈاکٹر اظہر محمود صاحب، دیگر میرے رفقا بزرگ ساتھی، یا اللہ سب کی عمر میں برکت فرما۔ یا اللہ جتنے میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے عزیز بچے، مائیں بہنیں بڑی دیر تک انہوں نے انتظار کیا، اللہ ان سب کے دین و دنیا میں برکات نازل فرما دے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرما دے، اللہ ان میں جو قرض دار ان کے قرضے اتار دے، اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے، اللہ ان سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک صالح پرہیزگار بنا۔ اے میرے اللہ ہمیں زندگی بھر اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے شہداء، اللہ ان سب کی بخشش فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پولیس، ہماری فوج، ہماری رینجر، ہمارے دیگر ادارے، ہمارے سول جو ساتھی، اللہ اس وطن کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ اس ملک کی خاطر شہید ہو گئے، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، ان پہ ظلم ڈانے والے غاصب اور ظالم قوتوں کو پاش پاش کر دے، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے،
اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما دے یا اللہ تیرے دنیا میں ہاتھ تیرے آگے پھیلائے تو انہیں خالی واپس نہ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.